بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 13 ستمبر 2021 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبر نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ تجارتی اداروں کو ایونٹس اور تشہیری مہمات کی مشروط اجازت۔ سعودی عرب وزارت تجارت نے مختلف تجارتی اداروں کو ایونٹس منعقد کرنے اور تشہیری مہمات چلانے کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت تجارت نے کہا کہ تجارتی اداروں کے تمام ایونٹس اور تشہیری مہمات کی نگرانی ہوگی۔ تجارتی اداروں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ مختلف مواقع کی مناسبت سے ایونٹس کریں اور تشہیری مہمات کے علاوہ سیل میلہ یا کسی نئی پروڈکٹ پر تقریبات کا انعقاد کریں۔ جن ایونٹس میں عوام الناس کی شرکت ہوگی وہاں SOPs پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ گنجائش کے حساب سے مقرر کردہ لوگوں کو آنے کی اجازت دی جائے۔ تقریب گاہ یا ایونٹس میں شرکاء کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح شرکاء کے لیے ماسک کے اہتمام کے علاوہ مسلسل سینیٹائزنگ کرنا ہوگی۔ وزارت نے خبردار کیا کہ تجارتی اداروں کو کسی بھی خلاف ورزی پر جرمانہ ہو سکتا ہے اور سنگین خلاف ورزیوں کو ایونٹس ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے۔ سفری پابندیاں ختم کرنے کا اصول مقیم غیر ملکیوں پر بھی لاگو ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ سفری پابندیاں ختم کرنے کا اصول سعودی شہریوں پر ہی نہیں بلکہ مقیم غیر ملکیوں پر بھی لاگو ہوگا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلہوب نے کہا کہ حالیہ دنوں میں جن ملکوں سے سفری پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کا فائدہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں دونوں کو ہوگا۔ اتوار کو نئے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال پر پریس کانفرنس میں ترجمان نے کہا کہ جن ملکوں سے سفری پابندی ختم کی گئی ہے ان کے شہری سعودی عرب آ سکیں گے بشرطے کہ وہ اب تک ممنوعہ فہرست میں شامل ممالک سے نہ گزرے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی پابندی والے ملک گیا ہوگا اسے سعودی عرب آنے سے پہلے 14 روز اجازت یافتہ ممالک میں سے کسی ایک ملک میں گزارنا ہوں گے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ اور ارجنٹینا کے لیے بری، بحری اور فضائی سرحدیں کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ وزارت داخلہ نے ہدایت کی ہے کہ کرونا SOPs کی پابندی کرتے رہیں، اس حوالے سے بے پرواہی نہ کریں۔ دھوکہ دہی کی 20 وارداتوں میں ملوث 4 غیر ملکی گرفتار۔ ریاض پولیس نے دھوکہ دہی کی 20 وارداتوں میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدگان نے سادہ لوح افراد کو دھوکہ دینے کے لیے سوشل میڈیا ذرائع کو استعمال کیا۔ ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد نے کہا کہ گرفتار شدگان شامی اور یمنی تارکین ہیں۔ مذکورہ افراد نے سادہ لوح افراد سے کبھی گھریلو ملازمائیں فراہم کرنے اور کبھی دیگر خدمات فراہم کرنے کے بہانے 13 لاکھ ریال کمائے ہیں۔ مذکورہ افراد نے سستے گھریلو عملے کے مختلف اشتہارات چلائے اور وہ بھی بے نام موبائل سموں کا استعمال کیا۔ ترجمان نے کہا کہ سوشل میڈیا کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کے علاوہ کئی افراد کی طرف سے ملنے والی شکایات پر کارروائی کی گئی۔ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے جس کی تکمیل پر انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بیش ڈیم کے دروازے 1 ماہ کے لیے کھولے جائیں گے۔ جازان میں واقع بیش ڈیم کے دروازے آج پیر سے 1 مہینے کے لیے کھولے جائیں گے۔ وزارت ماحولیات، پانی و زراعت نے کہا کہ ڈیم سے 20 ملین لیٹر مکعب پانی چھوڑا جائے گا۔ جازان ریجن میں وزارت کے دفتر کے سربراہ انجینئر محمد العطیف نے کہا کہ علاقے کی زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ آج سے 8 دن تک چھوڑے جانے والا پانی زیادہ مقدار میں ہوگا جبکہ اس کے بعد 22 دن کے لیے پانی کی مقدار کم کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا رہائشیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وادی میں پانی کی گزرگاہوں سے دور رہیں اور متعلقہ اداروں کی ہدایات پر عمل کریں۔ واضح رہے کہ وادی بیش ڈیم کا افتتاح 2009 میں ہوا تھا۔ اس کی مجموعی لمبائی 340 میٹر اور اونچائی 106 میٹر ہے۔ سعودی عرب کے کئی علاقے پیر کو گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ پیر کو جازان، عسیر، باہا ریجن میں تیز گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے جس سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ بارش کا سلسلہ پیر کو بھی جاری رہنے کی توقع ہے۔ گرد آلود ہواؤں کا دائرہ مکہ مکرمہ ریجن کے بالائی مقامات تک پھیل جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا کہ سعودی عرب کے مشرقی اور وسطی علاقوں اس کے علاوہ بحیرہ احمر کے ساحلی مقامات پر گرد آلود ہواؤں کے باعث حد نظر محدود ہو سکتی ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ پیر مشرقی ریجن الربا الخالی سے جنوبی علاقوں کی طرف تیز ہوائیں چلیں گی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔
محکمے کا کہنا ہے کہ پیر کو سعودی عرب بھر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ مدینہ منورہ اور الاحسا میں ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ السودہ میں متوقع ہے۔ کیا اقاموں اور خروج عودہ میں مفت توسیع کے لیے جوازات سے رابطہ کیا جائے؟ سعودی عرب میں کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری ہے۔ اس حوالے سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک سے براہ راست پروازوں کی آمد پر مشروط پابندی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ ویکسین لگوانی ضروری ہے۔ سعودی عرب سفر کے لیے PCR کی شرط بھی عائد ہے، جو کہ سعودی عرب آنے سے کم از کم 72 گھنٹے پہلے کرانا ضروری ہے۔ سعودی حکام نے کرونا کے سبب جن ملکوں سے لوگوں کے براہ راست آنے پر پابندی عائد کی ہے، وہاں رہنے والے اقامہ ہولڈرز کی سہولت کے لیے اقامہ اور خروج عودہ کی مدت میں خودکار طریقے سے 30 ستمبر 2021 تک کی توسیع کی سہولت دی گئی تھی، جس کو بڑھا کر 30 نومبر 2021 تک کر دیا گیا۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات کے ٹویٹر پر بیشتر صارفین کی جانب سے اقامہ اور خروج عودہ کی مدت میں توسیع کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے۔ اس بارے میں ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ اقاموں اور خروج عودہ کی مدت میں توسیع کے احکامات کے باوجود تاحال اپنے ورکر سے اقامے اور خروج عودہ کی مدت میں توسیع نہیں ہوئی، کیا کیا جائے؟ تو جوازات کا کہنا تھا کہ ایوان شاہی کی جانب سے ممنوعہ ممالک میں رہنے والے اقامہ ہولڈرز تارکین کی سہولت کے لیے سعودی محکمہ جوازات اور قومی مرکز برائے مصنوعی ذہانت کے تعاون سے اقاموں اور خروج عودہ کی مدت میں توسیع کا عمل جاری ہے، تاہم توسیع مرحلہ وار کی جائے گی۔ اس بارے میں جوازات کے کسی دفتر یا کسی اور ادارے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، باری آنے پر کارکنوں کے اقامے اور خروج عودہ کی مدت میں توسیع کر دی جائے گی۔ کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری میں طب سے متعلق ہاتھ سے لکھا نسخہ۔ سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری نے 8ویں صدی ہجری کے دوران اسلامی طب کے بہترین قلمی نسخوں کا انتخاب جمع کیا ہے۔ اسلامی طب کے اسکالرز کے انمول خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی کے مطابق کنگ عبدالعزیز پبلک لائبریری میں جسمانی اعضاء کی تفصیلات سے متعلق دنیا کی پہلی کتاب کا نایاب ترین نسخہ محفوظ ہے۔ کتاب کا نام تشریح بدل الانسان ہے۔ کتاب کے مصنف منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس الکشمیری تھے۔ یہ کتاب اسلامی طب کے اہم اور نفیس ترین قلمی نسخوں میں سے ایک ہے۔ اس کتاب میں انسانی عضلات، ہڈیوں اور دوران خون کے نظام کے خاکے دیے گئے ہیں۔ یہ خاکے مصنف کے دور میں معالجین کے ہاں معروف تصورات کے مطابق ہے۔ اس میں دل، پھیپھڑوں اور معدے وغیرہ کے خاکے دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں خون عطیہ کرنے کا نظام آسان کیسے بنایا جا رہا ہے؟ سعودی عرب میں خون عطیہ کرنے سے متعلق آگاہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا کچھ کریڈٹ سمارٹ فون کی جدید ایپ وطین کو جاتا ہے۔ یہ ایپ لوگوں کو بتاتی ہے کہ ان سے قریب کون سا بلڈ بینک ہے، انہیں کب خون عطیہ کرنا ہے اور وہ کتنی بار خون عطیہ کر چکے ہیں۔ وطین کے ایک ساتھی بانی آمد الحسیانی نے 2019 کے اوائل میں اس سروس کو لانچ کرنے میں مدد کی۔ آج اسے سعودی عرب کی وزارت صحتی ایپ کے زیر انتظام استعمال کرتی ہے۔ اس اپلیکیشن کے 5,20,000 صارفین، 9,62,000 عطیے اور 4,40,000 اپائنٹمنٹس ہیں۔ یہ ایپ وزارت صحت کی بلڈ بینکس کی ضروریات کو پوری کرنے میں مدد کے لیے معاون ثابت ہو رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔